ڈسکریمنیشن انڈیا کے معاشرے کے اندر موجود ہے. اور پھر جو ہندو ہیں, جو بنیاد پرست ہندو ہے, اس کو شروع سے ہی یہ خوف ہے کہ ان مسلمز نے مائنورٹی میں ہوتے ہوئے اتنے 100 سال ہم پر رول کیا. وہ ان گریونسز کو آج تک وہ سوسائٹی بھول نہیں سکی ہے. اسی لیے وہاں پر مسلمز کو آج تک بھی انڈین سٹیزنز کے طور پر دیکھنے کی بجائے زیادہ تر پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹیز جو ہیں ان کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. جب ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی صورتحال میں بہتری آنے کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو برابر سٹیزن کے طور پر وہاں پر ٹریٹ کیا جائے. درست آپ نے فرمایا. اچھا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو مارننگ مسالہ. اچھا ڈاکٹر ارم خالد, مجھے ایک بات آپ یہ بتائیں کہ 500 سالہ تاریخی بابری مسجد کو شہید کرتے وقت جو ہے اب وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما جن میں لال کرشن اڈوانی تھے, مرلی منوہر جوشی تھے, ونے کٹیار سمیت دیگر ہندو موجود تھے. اب صورتحال بڑی مختلف ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ لیکن جب 1992 میں یہ ایونٹ ہوا ہے تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ تقریباً 1.5 لاکھ افراد کی یہ ریلی تھی, اور 1.5 لاکھ افراد کے موب کو اس سائٹ پر لے کے جانا کہ وہ ایک ایسی حرکت کریں جس میں کہ بہت زیادہ خطرہ تھا کہ انڈیا کا سیکولر امیج بھی ڈیمیج ہوگا اور انڈیا کے اندر جو کمیونل رائٹس ہیں وہ بھی شدت پکڑ سکتے ہیں. تو اس موب کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ایسے بیان بازی کی ضرورت تھی, ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جو ایسے طریقے سے لوگوں کو پرووک کریں کہ وہ ایسا ایکشن جو ہے جو جذباتی بھی کہا جا سکتا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رسک فیکٹر بہت زیادہ انوالو تھا. وہ لوگ خود سے نہیں لے سکتے ہیں, ان کو کوئی ایکٹیویٹ کرنے والا ہونا چاہیے. تو اس وقت یہ جو لیڈرز تھے ان کے بیانوں نے بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ جلتی پر تیل چھڑکنے والا کام جو ہے وہ کیا ہے, اور تقریباً 2000 کے قریب افراد جو ہیں وہ مارے گئے ان کمیونل رائٹس کے اندر. اور پھر ان افراد کے اوپر مقدمہ بھی کیا گیا, کمیشن بنا باقاعدہ طور پر جس نے انویسٹیگیٹ کیا سارے ایشو کو اور بڑی تفصیل سے دیکھا کہ ان لیڈرز کے بیانات کیا تھے اور ان کا کیا رول تھا. تو اس وقت جو ہائی کورٹ کے اندر ان افراد کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل نہیں ہیں, بلکہ اس کی بجائے کچھ لوگ جو ورکرز ہوتے ہیں, جو نچلے درجے کے ورکرز ہوتے ہیں, ان کے نام ہیں جو جن پر باقاعدہ طریقے سے مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ ان لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایسی بات آج کل سامنے میں نہیں آ رہی ہے, شاید ریئلائزیشن آف دا سینسٹیوٹی آف دس ایشو, انہوں نے بھی کچھ حد تک ریئلائز کیا کہ یہ اس حد تک سینسٹیو میٹر ہے کہ پوری دنیا کی نظریں ہیں اس معاملے پر, پوری دنیا کا میڈیا کور کر رہا ہے. اور کس لیے کور کر رہا ہے؟ صرف انہیں مسلمانوں کے ساتھ غرض نہیں ہے, اس لیے کہ کامن ویلتھ گیمز ہونے جا رہے ہیں, اور اگر وہاں پر کوئی کمیونل رائٹس شروع ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی سچویشن وہاں بلڈ ہوتی ہے تو اس میں سیکیورٹی رسک جو ہے وہ سب کے لیے ہے. یعنی پوسٹ پون ہو سکتا ہے. جی بالکل, پوسٹ پون ہونے کے چانسز بھی ہیں. اس کے علاوہ دنیا سے جو گین کرنا چاہتا ہے انڈیا, وہ اس میں ہرڈلز جو ہیں وہ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. تو اس وجہ سے آج کل جو اتنی شدت کے بیانات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ شاید وہاں کی جو انڈین لیڈرشپ ہے, جو بنیاد پرست لیڈرشپ ہے, اس نے بھی شاید انڈیا کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پریفرنس دے دی ہے. اپنی بڑی ہی پرانی جو ان کے تعصبات تھے ان کو شاید تھوڑے ٹائم کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیا انہوں نے. یہاں پر ہم کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ذوالقرنین حیدر چناب نگر چنور سے. جی کیسے مزاج ہیں؟ وہ میں مسجد بابری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جو مسجد ہماری گری ہے نا, اس میں ہم سب مسلمانوں کی غلطی ہے. اگر ہم سب مسلمان اس میں نماز پڑھتے ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا. یہ صرف ادھر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. آپ نے مسجد کی حالت لازم دیکھی ہوگی, وہ تو دیکھنے کے قابل نہیں تھی, اتنی پرانی, وہ کوئی فل ڈیمیج ہو گئی تھی, تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا تھا. وہاں آپ کو معلوم ہے ہندو کی اکثریت ہے, تو ہم نے پتہ نہیں کتنے مندر توڑے ہیں اسی وجہ سے, صرف مسلم اور ہندو فساد کی وجہ سے. میں نہیں چاہتا کہ ہم پاکستان میں ہندو اور مسلم فساد ہو, کیونکہ کوئی بھی جو آدمی ہے وہ مذہب ختم نہیں کر سکتا. ٹھیک,
صحیح. بہت شکریہ آپ نے ہم سے بات کی اور شیئر کیا. کیا کہیں گی اس پر؟ دیکھیے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہر انسان کو اپنی ذاتی رائے دینے کا یہ بھی ایک وجہ تھی اس کی اظہار ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل حق ہے. اور بنیادی بات جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں اس کا مقصد یا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہاں پر کس کو کیا حق حاصل ہے یا پاکستان میں کس کو کیا حق حاصل ہے. پاکستان میں ہر فرقہ، ہر مذہب جو ہے مکمل طور پر اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، ان کو ہر قسم کے حقوق حاصل ہیں. وہ ایک تاریخی ورثہ ہے جس کی کنٹروورسی آج بلڈ نہیں ہوئی ہے. یہ 1853 میں جیسے میں نے پہلی دفعہ کے تشدد کے واقعات ہوئے تو وہاں سے اس کا آغاز جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور پھر 1885 میں باقاعدہ طور پر لیگل ریٹ جو ہے وہ دائر کی گئی کہ اس ایشو کا جو ہے اس کو ڈٹرمن کیا جائے کہ کیسے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے. اب جو بات انہوں نے کہی کہ مسجد کی حالت، بات یہ ہے کہ وہاں پر جس بات پر کنسنسس تھا وہ وہاں پر ایک کنواں ہے جس میں مسلمان اور ہندو صدیوں سے جاتے رہے اور اس کے پانی کو یہ لوگ بہت مبارک سمجھتے تھے. اور دونوں کمیونٹیز، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سنگل کمیونٹی. اور وہاں سے پانی پینے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے. خاص طور پر جو نیولی بورن جو بیبیز ہوتے تھے بچوں کو لے کر آتے تھے کہ وہاں کا اگر پانی پلائیں گے تو ہر قسم کی بیماری سے وہ بچہ جو ہے وہ دور رہے گا. اب یہ دونوں کمیونٹیز کا بلیف تھا. تو جب کنسنسس صدیوں سے اس ایشو پر ہو رہا اور دونوں نے یوز کیا اور اس کے بعد پھر ایسے ایلیمنٹس انوالو ہوئے جنہوں نے ہر قسم کی جو افادیت تھی اس کو ختم کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کیا. تو ہم کسی ایک کو بلیم یہاں پر نہیں کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں کہ حقائق سامنے، اصل حقائق کیا ہیں ان کو سامنے لایا جائے. ان کو سامنے لایا جائے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر ارم خالد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پر ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوتا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.